بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اردو 11ویں جماعت کے ساتھ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں، آج کا ہمارا لیکچر ہے تیسرا، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو سبق تھا اس کا پہلا لیکچر ہم نے کیا خلاصے کا، الفاظ معنی کا۔ دوسرا لیکچر تھا ہمارا سیاق و سباق کا کہ کس طرح ہم نے اس کو لکھنا ہے۔ آج کا جو تیسرا لیکچر ہے وہ ہے مشقی سوالات۔ اپنی کتابیں سب نکال لیں، میں نے جواب لکھے ہیں، آپ ساتھ ساتھ اس کو لکھتے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلا سوال جو ہے وہ اس کا جواب ہے کہ مداومت عمل سے کیا مراد ہے۔ یہ سوال ہے آپ کا، اس کا جواب کہ مداومت عمل سے مراد کسی کام میں مستقل مزاجی اور تسلسل قائم رکھنا، ٹھیک ہے؟ مداومت دائم، ہمیشہ عربی کا یہ لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی عمل پہ تواتر، ہمیشہ مسلسل جو ہے وہ اس چیز کو لے کے چلنا، ٹھیک ہے؟ دوسرا جو ہے سوال، اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت اسلام میں سنت کا لفظ، ٹھیک ہے، مداومت عمل کے اصول سے پیدا ہوا۔ یہ جو سنت کا لفظ ہے یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ سوال ہے، یہ مداومت عمل سے یہ پیدا ہوا، ٹھیک ہے؟ تیسرا سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کا سب سے نمایاں وصف کیا تھا، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات میں سب سے نمایاں وصف جو تھا وہ مداومت عمل تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد چوتھا سوال ہے کہ اسرت اور تنگ دستی کی حالت میں، یعنی کہ یہ حال تھا کہ کوئی خادمہ نہ تھی، چکی پیستی تھی، یہ الفاظ کس کے اور کس کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ احوال حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، ان کے بارے میں۔ اور اس کے بعد یہ حضرت علی نے یہ الفاظ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا جواب ہے۔ پانچواں جو ہے اس کا جواب کہ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسی کی وفات کے وقت آنسو بہاتے ہوئے فرمایا، ٹھیک ہے؟ یہ تھے مختصر سوالات، ان کے جواب۔ اب دوسرا سوال ہے ہمارے پاس کہ درست جواب کی نشاندہی کرے، ٹھیک ہے؟ آپ نے صرف لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے یہ لکھے ہوئے، جو پہلا ہے جلد دوم، یعنی کہ سرکل کر لیں آپ، یہ حصہ معروضی میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے کا جو جواب ہوگا یہ درست آپ نے دائرہ لگانا ہے، جلد دوم، ٹھیک ہے؟ دوسرے کا ہے فطرت ثانیہ، فطرت ثانیہ پہ آپ سرکل کر لیں۔ تیسرے کا ہے بچوں کو، ٹھیک ہے؟ یہ بچوں کو، اس پہ آپ نے سرکل کرنا ہے۔ چوتھے کا ہے حضرت ظاہر، ٹھیک ہے؟ اور پانچویں کا ہے ہاتھی دانت کے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے تیسرا سوال، یہ دو سوال ہو گئے۔ تیسرا ہے خالی جگہ پر کرے، یعنی کہ ایک عبارت ہے، وہ عبارت اس میں سے کچھ جو ہے الفاظ کم کیے، آپ نے ان کو مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے جو پہلا ہے، یہ بھی ترتیب کے ساتھ میں نے لکھے، اس کو بھی لکھتے جائے۔ سب سے پہلے نقطہ، ٹھیک ہے؟ یہ لکھے۔ اس کے بعد دوسرے پہ لکھے اخلاق، تیسرے پہ لکھے پابندی، چوتھے پہ متبدل، پانچویں پہ مجبور، چھٹے پہ سرزد، اور ساتویں پہ صادر، آٹھویں پہ روشنی، نویں میں آپ پھل لکھیں، اور اس کے بعد 10ویں پہ آپ نے لکھنا خوشبو، اس کے بعد حال، اور اس کے بعد عمل، ٹھیک ہے؟ یہ ہے خالی جگہ، اس کے جو ہے نا وہ نشان لگا دیں آپ کو۔ اس کے بعد چوتھا سوال کہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک پہلو پر گفتگو کرنی ہے، یعنی کہ ہم نے سبق پڑھا ہے پچھلا، یعنی کہ لیکچر دیا، اس سے پچھلا ہم نے جو ہے وہ لیکچر خلاصے والا جب ہم نے سبق کو دیکھا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق کوئی بھی ایک پہلو جو ہے اس پہ آپ نے بات کرنی ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کے بڑے پہلو ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ جب آپ نے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ آپ کی زندگی کا پورا طرز عمل، ٹھیک ہے؟ کسی ایک صحابی نے پوچھا، آپ کی جو زوجہ تھی، آپ کی بیوی جو تھی ام المومنین حضرت عائشہ، کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں بتلائیے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ کیا آپ نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا؟ تو اس نے کہا قرآن مجید مجھے زبانی جو ہے نا وہ یاد ہے، ضبط کیا ہوا میں نے، یعنی کہ اس کو اپنے سینے میں بٹھایا ہوا، یعنی کہ یاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے کہا کانا خلقہ القرآن، کہ یہ سارا قرآن جو اللہ کے نبی کا اخلاق ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا سونا، بیٹھنا، اٹھنا، یعنی کہ ہر عمل
وہ اخلاق کے زمرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کسی ایک پہ بات کر لیں، سبق پڑھا آپ نے، بچوں پہ بات کر لیں آپ، اللہ کے نبی علیہ السلام دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے یہ بات کر لیں آپ، گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے آپ یہ بات کر لیں، ٹھیک ہے۔ کسی ایک پہلو پہ آپ نے اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں اور اولاد کی محبت کے بارے میں آپس میں بات چیت کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو سبق ہے اخلاق نبوی، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچوں کے ساتھ کیا تھی اور اپنی اولاد کے ساتھ کیا تھی۔ بچوں سے محبت آپ وہ پہلو لکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی پھل آتا سب سے پہلے آپ بچوں کو دیتے، کم ترین عمر کا جو بچہ اس کو دیتے، ٹھیک ہے۔ اپنی اولاد سے محبت یہ لکھ لیں کہ جب حضرت ابراہیم آپ کی جو ہے وہ گود میں تھا اور فوت ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے اور یہ فرما رہے کہ ہم وہ بات نہیں کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چھٹا سوال ہے کہ عبارت پڑھیں اور سوالات کے جواب اور اس کے بعد مناسب عنوان تحریر کریں۔ آپ کے سبق میں یہ جو آپ کی مشق ہے کتاب، اس کے اوپر ایک عبارت ہے، اس عبارت کو پڑھ کے جو نیچے سوالات ہیں ان کے جواب، میں نے جواب لکھے ساتھ ساتھ جواب لکھتے جائیں۔ پہلا سوال اس کا جواب ہے کہ منفی رجحان سے کیا مراد ہے؟ منفی رجحان سے مراد وہ سوچ اور عمل کا وہ زاویہ ہے جس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر سخت رد عمل دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے کا جواب، کسی شخص کے منفی عمل کے جواب میں مثبت حسن سلوک رواداری کہلاتا ہے، یعنی کہ سوال ہے رواداری کسے کہتے ہیں، اس کا جواب یہ۔ تیسرے کا جواب ہے کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے ظلم ڈالتے تھے۔ مزید بھی لکھ سکتے ہیں آپ اس میں کہ کانٹے بچھاتے تھے، پتھر جو ہے وہ مارتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ غلط قسم کی القابات سے پکارتے تھے، ٹھیک ہے۔ چوتھے کا جواب ہے سیرت طیبہ کی روشنی میں ہمیں حوصلہ مندی اور صبر و برداشت کے اصولوں پر قائم رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پانچویں کا جواب ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ چھٹے کا کہ اس عبارت کا مناسب عنوان یہ ہے کہ برداشت اور رواداری کو فروغ، ٹھیک ہے۔ یہ تھا آپ کا چھٹا جو ہے وہ سوال، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ساتواں آپ کے پاس سوال آ جاتا ہے کہ فعل کی پہچان کر کے سامنے فعل لازم اور متعدی لکھے، ٹھیک ہے۔ جملے بنے ہوئے آپ کی کتاب میں، سامنے لکھتے جائیں فعل لازم کسے کہتے ہیں اور فعل متعدی، ٹھیک ہے۔ جو پہلا آپ کا ہے وہ فعل ہے متعدی۔ فعل لازم اور فعل متعدی، فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے جس میں فاعل پہ جملہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فاعل کام کرنے والا، فعل اور فاعل پہ جملہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور متعدی وہ ہوتا ہے جس میں مفعول یعنی کہ جس پر کام کیا جائے وہ بھی اس کی یعنی کہ اس کے اندر جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لازم فاعل پہ مکمل ہو جائے، متعدی جس کو مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اب پہلا ہے متعدی، دوسرا بھی متعدی ہے فعل، تیسرا لازم ہے، چوتھا فعل متعدی، ٹھیک ہے۔ پانچواں فعل متعدی، چھٹا فعل متعدی، ساتواں فعل لازم اور آٹھواں بھی یہ فعل متعدی آٹھواں۔ آٹھواں سوال ہے سیاق و سباق کے حوالے سے عبارت کی تشریح۔ یہ ہم نے پچھلا لیکچر کیا کہ سیاق و سباق کے حوالے سے عبارت کی کس طرح تشریح کرنی ہے، حوالہ متن لکھنا ہے، سیاق و سباق لکھنا ہے، اس کے بعد تشریح کر دینی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ نواں سوال یہ ہے کہ ہماری زندگی میں حسن خلق کی اہمیت پر ایک پیراگراف آپ نے لکھنا ہے، یعنی کہ ہماری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن خلق یعنی کہ بارے میں ایک پیراگراف لکھیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے انہیں کو لے کے آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی، جو بھی اللہ کے نبی کا کام تھا، عمل تھا، اس کو لکھتے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی کے ساتھ یعنی کہ اپنی زندگی کو اللہ کے نبی کی زندگی کے ساتھ ملاتے جائیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ آپ نے کس زندگی کو نمونہ بنانا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے نبی بطور نمونہ ہے۔ اور اس پیراگراف میں بھی آپ نے یہ لکھنا ہے کہ حسن خلق اچھے اخلاق، اچھے اخلاق کے بارے میں آپ نے ایک پیرا آپ نے مکمل کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر مشقی سوالات کا۔ اس طرح ہمارا آج کا جو سبق تھا اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس لیکچر کے ساتھ ختم ہوا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے، اپنا خیال رکھیے، السلام علیکم۔